نشستوں پہ I would like to invite علامہ پیر محمد رضا ساقی مصطفی for this special speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم حاضرین، مہمانان گرامی، آج کی اس منعقدہ تقریب ولیمہ میں میں اپنے میزبان محتشم جناب کیسر بھائی کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے فرزند ارجمند کی تقریب نکاح، شادی خانہ آبادی اور آج تقریب ولیمہ میں ہم لوگ شامل ہیں. اللہ بیٹے کو خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں اور رحمت نصیب فرمائے. زوجین کی زندگی نور و نکہت سے، روشنیوں سے، برکتوں سے، نرینہ اور مادینہ اولاد سے بھر دے. اور ہماری یہاں جو حاضری ہے وہ مبارکباد کے لیے ہے اور سنت ولیمہ میں شمولیت کے لیے ہے. میں آپ سے کوئی لمبا خطاب کرنے والا نہیں ہوں. ویسے بھی ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وہ کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان اور رجحان ہو، جب میسر ہو تو نماز با جماعت ساقط ہو جاتی ہے. پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد آپ بعد میں نماز پڑھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر کھانے کا خیال بار بار آتا رہے. تو ایسی تقریبات میں ہمارے دوستوں کی آرزو ہوتی ہے کہ کچھ واز کیا جائے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ لمبی گفتگو ایسے موقعوں پر نہ کی جائے، چونکہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہے اور میں اس موقع کو سمجھتا بھی ہوں کہ زیادہ طویل خطاب مناسب نہیں ہے. یہ کھانے کی دعوت ہے، دعوت طعام ہے اور آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو چند باتیں آج کی تقریب کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ آپ سے مخاطب اگر رہوں تو اتنی دیر آپ کی مکمل توجہ اور انہماک مجھے حاصل رہے تو جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نافع ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور اس کا دوسرا مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے. ہمارے پاس جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری ناموس ہے، ہماری عصمت کا جوہر ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے ہمیں جائز اور مشروع طریقہ نکاح کا دیا ہے. نکاح کا تیسرا مقصد قلب اور ذہن کی تسکین ہے اور چوتھا مقصد نکاح کا خاندانوں کے باہمی جڑنے سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہے. نکاح
ایجاب و قبول کا نام ہے، اور دو آزاد عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح میں جو حق مہر ہے یہ لازم قرار دیا گیا، یہ عورت کا حق ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو مرد کی صلاحیت، مرد کی مالی صورتحال کے مطابق اس کو مقرر کیا ہے۔ کم از کم اس کی مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ نہ اتنا زیادہ حق مہر مقرر کرنے کی ترغیب دی جائے کہ اس کے نتیجے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ یہ کہ ہم شادی سے جڑی ہوئی ہر تقریب میں تو لاکھوں روپے خرچ کریں، اور جب حق مہر کی باری آئے تو اس وقت 5-10 ہزار روپے، جبکہ وہ ایک بچے کا خرچہ شادی اور عید کے موقع پہ ہوتا ہے، جبکہ یہ عورت کا خاص حق ہے جو خوش دلی کے ساتھ استطاعت کے مطابق مرد کو دینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنی آبرو مجھ سے بچا لی، چونکہ نکاح سے عزت، عصمت اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت کر دی جاتی ہے، باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو شوہر کو اور بیوی کو اپنے فرائض سے مکمل آگاہ ہونا چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں سے، اور جو حق ہیں زوجہ کے شوہر کے ذمے، اور جو شوہر کے ذمے بیوی کے حق ہیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ اس حوالے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مختصر موقع پہ صرف 2 حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اجمالاً اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو خاتون کے ذمے شوہر کے حق ہیں ان کو اتنے خوبصورت پیرائے سے، اتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اتنے جامع انداز میں بیان کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضور کا ہی خاصہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو میرے ساتھ آپ تشریف لے چلیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کی زندگی کے سارے امور میں مکمل کامل رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اب اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ لے کر بھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تمہارے معاملات ہیں، حضور اس کے ساتھ چل دیے، اور جس باغ میں اونٹ تھا حضور اس باغ میں ان لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضور کے کچھ اصحاب بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دور سے دوڑتا ہوا حضور کی جانب آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں حضور کو کوئی گزر نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ دے دے، لیکن وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اس اونٹ کی اس محبت کو اور اس پیار کو دیکھا تو برجستہ صحابہ کی زبان پر جو کلمات آئے وہ یہ تھے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب یہ اونٹ ہو کر کے آپ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی پیشانی جھکائیں اور آپ کے حضور سجدہ کریں۔ یہاں سے سجدہ تعبدی مراد نہیں ہے، تعظیمی سجدہ مراد ہے۔ سجدہ تعبدی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تعظیمی سجدے پچھلی شریعتوں میں جائز تھے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور
حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا سجدہ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ، وہ تعظیمی سجدے تھے، تعبدی سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ تو تعظیمی سجدے کی انہوں نے اجازت طلب کی، حضور نحن احق کو ان نسجد للنبی ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے جب اونٹ ہمارے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ وہ جامعیت ہے جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ کتنے فائق ہیں، اور خاتون کس طرح ان حقوق کی پاسداری کرے، کتنے اجمال کے ساتھ اس تفصیل کو بیان کر دیا، اور سارے حقوق اس ایک جملے میں سمو دیے، اور تعظیمی راستے کا قیامت، تعظیمی سجدے کا قیامت تک کے لیے راستہ بھی بند کر دیا، اور اپنی شریعت کے خد و خال اس حوالے سے واضح کر دیے۔ یہ ہے جامعیت، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی فصاحت، آقا کریم علیہ السلام کی بلاغت۔ خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا، اور یہی کلام کا حسن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر اور نتیجہ نکالو تو کچھ بھی نہیں۔ تو مختصراً حضور نے ایک تو مسئلہ شرعی بیان فرما دیا، قیامت تک ایک دروازہ بند کر دیا، اور اس سے جو شوہر کے حقوق خاتون کے ذمے ہیں، بیوی کے ذمے ہیں، ان کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز و روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کس قدر حق ہیں بیوی کے ذمے شوہر کے، اور اس کی تعظیم اور توقیر کس طرح بجا لائے، اور سجدے سے نیچے اپنے شوہر کے لیے آداب کی رعایت کس طرح کرے۔ دوسری جانب جو بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے ذمے، ان کو بھی ایک خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا تاکہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑے، اور میاں بیوی کے مابین جو محبت ہے اس کا مضبوط رشتہ استوار ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں تو تم ان چیزوں کو مد نظر رکھو جو تمہیں پسند ہوں گی۔ انسان تب کمزوریاں رکھتا ہے، اور پھر خاتون مرد کی نسبت زیادہ کمزوریوں کی حامل ہوتی ہے، تو اگر بات بات پر شوہر گرفت کرنے لگ جائے گا تو گھر نہیں چل پائے گا۔ تو اس کے لیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں ارشاد فرمایا کہ اگر خاتون کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہوں لیکن اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، اور اس کی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نکاح کی بندھن میں زوجین بندھ جاتے ہیں تو اب یا تو خاتون اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے پاس چلی جائے، اور یا شوہر اپنا گھر چھوڑ کر کے خاتون کے پاس چلا جائے، تو ان دونوں میں سے ایک تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ قربانی خاتون دیتی ہے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جاتی ہے، جبکہ گھر سے جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو موانست اور الفت کا رشتہ ہے، وہ مرد کی نسبت خاتون کو زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کو بھی اپنے گھر سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنے گھر سے ایک الفت ہوتی ہے، اپنے گھر سے ایک پیار ہوتا ہے، لیکن جو خاتون کو گھر کے ساتھ لگاؤ ہے، گھر کے ساتھ الفت ہے اور گھر کے ساتھ پیار اور محبت ہے، وہ مرد کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ گھر کی اشیاء کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ رکھتی ہے۔ اس طرح رشتوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو خاتون کا رشتہ ہوتا ہے وہ مرد کا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بہنوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے خاتون کا وہ مرد کا اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہوتا ہے اگرچہ مرد کا بھی بہت گہرا اور گوڑا ہوتا ہے، لیکن خاتون کے اندر جو لطافتیں رکھی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو گھر زیادہ مشکل چھوڑنا خاتون کے لیے ہے۔ مرد اگر گھر چھوڑ کے خاتون کے ساتھ آئے تو مرد کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل عورت کے لیے، لیکن عورت اس مشکل سے گزرتی ہے اور مرد کے لیے یہ قربانی دیتی ہے، اور اس قربانی کو بخوشی قبول کرتی ہے۔ اس کو احساس بھی ہوتا ہے، گھر کی یاد آتی ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔
تو مرد اگر صرف ایک اس قربانی کو ملحوظ رکھے تو اس کی بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کر کے ایک اچھی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے بعد زوجین باہمی موافقت سے ہی ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہی اس رشتے کو قائم رکھ پاتے ہیں۔ اگر شوہر یہ چاہ لے کہ 100% خاتون میرے مزاج کی مطابقت میں ہو، یا بیوی یہ چاہ لے کہ شوہر 100% میرے مزاج کی مطابقت میں ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے انگلیوں کے نشانات کے اندر فرق رکھا ہے، دو آدمیوں کی شکل کے اندر فرق رکھا ہے، آواز میں، لہجوں میں فرق رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو لوگوں کے مزاجوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دو آدمیوں کی آپس میں موافقت کلیتاً ہو۔ جو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دو شخص تو ایک ہی مزاج کے ہیں، تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب دو لوگ ہم مزاج ہوں گے تو وہ 80% ہم مزاج ہوں گے، 20% ان میں بھی فرق ہوگا جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ بالکل ہم مزاج ہیں، تو پھر 20% فرق تو وہاں بھی ہوگا، اور یہ خال خال ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اب مختلف مزاجوں کے باوجود ایک مشترکہ زندگی گزارنی ہے تو اس میں یہ لازمی عنصر ہے کہ برداشت کیا جائے، اور اگر برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو سے درگزر کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی گھر چل نہیں سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے خوشی کی بات شیطان کے لیے، سب سے زیادہ جو وہ اپنے چیلوں چانٹوں کو کام دیتا ہے اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس بات پہ وہ خوش ہوتا ہے وہ جب میاں اور بیوی کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے، تو شیطان کو سب سے زیادہ مسرت اس بات پہ ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ بدترین مانے گئے ہیں شریعت اسلامیہ میں، جو خاتون خانہ اور شوہر کی درمیان جو ہے وہ تفریق کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ آدھے جملے سے بھی جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی بنیاد ڈال دی اور پھر وہ علیحدگی تک معاملہ پہنچا، تو یہ شخص اختلاف کی بنیاد ڈالنے والا یہ بدترین شخص ہے۔ سب سے بڑا بدکار وہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اب آپ اس سے سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ نے باہمی تشدد کو، افتراق کو، تفریق کو کتنا برا جانا ہے۔ اس لیے ایک گھر کے فرد سے لے کے میاں بیوی سے لے کر کے پوری امت تک جوڑنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے، نہ کہ تفریق کی بدکاری کرنی چاہیے۔ جب لوگوں کے مزاج توڑنے کے ہو جائیں تو پھر نہ قومیں سلامت رہتی ہیں، نہ ملک سلامت رہتے ہیں، اور نہ معاشرتیں جو ہے وہ خوبصورتی کا مرقع اور مجموعہ ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ تشدد، افتراق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گھر کے ہر فرد کا رخ جو ہے وہ کسی کا اس سمت ہے، کسی کا اس سمت ہے۔ ایک محلے میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے، سب تشدد اور افتراق میں مبتلا ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے، اور اس کی بنیادی اکائی یہ ہے۔ تو اس شخص کو شریعت نے بدترین شخص مانا ہے کہ جو میاں بیوی کے مابین اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ برداشت ہے۔ اور اس کی ایک دوسری مثال حضور نے اتنی خوبصورت دی کہ خاتون ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم یوں ہی رہنے دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے ساری زندگی تم جو چیز سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہونی چاہیے، اس کے لیے تم نے نرمی کے ساتھ کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن اگر تم کہو کہ نہیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کا ایک حسن ہے۔ قرآن مجید نے خواتین کی جو چیزیں بیان فرمائی ہے ان کے اندر غافلات کا لفظ بھی بیان فرمایا ہے، تو اس کا یہ بھولا پن جو ہے، اس کی جو سادگی ہے، یہ بھی اس کا حسن قرار پاتا ہے۔ تو مرد اس چیز کا جب شعوری ادراک رکھتا ہے تو پھر وہ اس سے تلذذ حاصل کرتا ہے۔ عورت کے بھول پن سے اس کو جو ہے وہ ایک راحت پہنچتی ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنے کی نہیں ہوتی اس کے لیے بھی وہ نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ایک صالح جو ہے وہ گھر بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں سمت یہ چیزیں بیان فرما کے
ہمارے لیے کتنی کشادگی کے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ زوجین کے دلوں کے اندر خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص امان میں، پناہ میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ اولاد نرینہ و مادینہ، سکون قلب اور ذہنی آسودگی، بہاریں، برکتیں سب مقسوم فرمائے۔ دونوں خاندانوں کے مابین اس نکاح کو ازدیاد محبت کا ذریعہ بنائے، ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی اور غلط فہمی سے ہمیشہ معمون و معصون فرمائے، اور اللہ اپنی خاص عنایتیں زوجین کا مقسوم فرمائے۔ ان کی جھولیاں اولاد نرینہ سے، اولاد مادینہ سے بھر دے، نور و نکہت، روشنیاں اور رحمت اللہ ان کا مقسوم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ ہمارے برادر محترم جناب کیسر بھائی کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے فرزند ارجمند رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے منیب بھائی، اللہ اپنے خاص کرم سے ان کو خوشیوں، برکتوں، رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ زوجین کی جھولیاں اولاد سے، نعمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں، خوشحالیوں سے بھر دے، اور اپنی پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حصار دونوں خاندانوں کا مقسوم فرمائے۔ جتنے لوگ اس تقریب ولیمہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس کی برکتیں ان کے گھروں میں بھیج دے۔ جو اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، ان کو پاکیزہ اور نیک رشتے نصیب فرما، اور اپنی خاص عنایتیں اللہ میرے وطن کا مقسوم فرما۔ میرے ملک کو معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور خوبصورتیاں عطا کر دے، سیاسی استحکام عطا کر دے۔ اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔